پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات حکومت کے چل رہے ہیں، اس میں بھی بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر. تو آپ تھوڑا سا اپنی جماعت اسلامی کی پوزیشن اور اپنی ذاتی بھی رائے دیجیے کہ وہ معاملات آگے کیسے بڑھائے جائیں. دیکھیں، ہم نے تو پہلے دن سے یہ بات کہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں اختلافات ہوتے ہیں. پی ٹی آئی ہے ایک الگ پارٹی ہے، جماعت اسلامی الگ پارٹی ہے، نون اور پیپلز پارٹی الگ پارٹی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ الیکشن ریگڈ الیکشن تھا، اور اس کی جو ریگنگ تھی وہ پچھلے الیکشنوں کے ریکارڈ توڑنے والی تھی. اور فارم 47 پر تقریباً اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے، 70% تقریباً لوگ ایسے ہیں اسمبلیوں میں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں. جب تک یہ سلسلہ رہے گا تو پرابلم رہے گی. تو اس کا کیا کیا جائے، اب انڈو کیسے کریں؟ اس کا ایک طریقہ ہے، جوڈیشل کمیشن بنائیں، سب سے فارم 45 منگوائیں. فارم 45 ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے، اور اس کی بنیاد پر مجھے بس اس میں ایک پرابلم یہ محسوس ہوتی ہے کہ مذاکرات میں اگر تو ایجنڈا یہی ہے، ظاہر ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی بشمول عمران خان صاحب وہ پیش نظر ہونا چاہیے اس ایجنڈے میں. اور میری ذاتی رائے میں بھی اور جماعت کی رائے میں بھی یہ بات ہے کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمے بنا کر عمران خان ہو یا کوئی بھی، ان کو جب آپ اندر کر دیتے ہیں تو اس سے تو معاملات آگے نہیں بڑھتے. اگر کرپشن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اندر کیا ہوا ہے تو پھر زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ان سب کو کہاں ہونا چاہیے؟ مطلب ان کو وہاں ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس مذاکراتی عمل سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو میرے علم میں بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ کہاں کہاں سے کون کون سا دباؤ موجود ہے. لیکن رائے میری یہ ہے کہ ان کو سیاسی بنیاد پر قید نہیں رکھنا چاہیے اور ان کو آزاد کرنا چاہیے. اور فارم 45 کی بنیاد پر اب بھی اس حکومت کو بننا چاہیے، اور ایک جوڈیشل کمیشن ایسا جس پر اتفاق ہو، اور وہ کمیشن پھر فارم 45 دیکھتا جائے، وہ اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے، اس کی بنیاد پر لوگ آتے جائیں، پھر جس کی حکومت بنے. دیکھیں، جو جیتنے دیں، جو ہار گیا ہے اسے 9 مئی ایک تھورنی ایشو ہے. 9 مئی کے اوپر تحقیقات کے لیے کیا کیا جائے، دونوں طرف انصاف ہو جائے. فوج نے 200 انسٹالیشن ہیں جہاں پر اس دن 9 مئی کے دن اشتعال انگیزی ہوئی، جلاؤ گھراؤ ہوا، آگ لگی. پی ٹی آئی والے اس کے اوپر ایک اور موقف رکھتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا بھی کمیشن ہونا چاہیے. دیکھیں، اس میں سنگل ہینڈڈلی اگر آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں نا تو پھر اعتماد تو نہیں پیدا ہوتا. آپ ایسا ہے کمیشن جس پہ دونوں پارٹیاں اتفاق کر لیں، حکومت اور اپوزیشن، اور وہ کمیشن پھر ان کی تحقیقات کرے. اس لیے کہ دیکھیں نا، ایک موقف اگر یہ ہے کہ وہاں پر لوگ پہنچے اور انہوں نے ان ساری انسٹالیشن کے اوپر کارروائی کی، تو ایک موقف یہ بھی ہے نا کہ کچھ لوگوں نے سہولت کاری کی. تو پھر ان دونوں چیزوں کا جائزہ کیسے ہوگا؟ تو وہ ایک فریق اگر اقدام کرے اور فیصلے کرے اور دوسرے فریق کی بات نہ سنی جائے تو کیسے ہوگا؟ تو جس پر دونوں کا اتفاق ہو وہ کمیشن بنے اور بالکل A to Z ہر چیز کو دیکھے کہ کس کس نے سہولت کاری کی، کون انیشیٹر تھا، کس کے کہنے پہ ہوا، کیا ہوا، اور قوم کے سامنے لے کر آئے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سر، ایک خبر یہ بھی آئی کہ وہاں میٹنگ کے دوران جہاں لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کے اوپر بات ہو رہی تھی تو فنڈز کے حوالے سے کچھ گورنر خیبر پختونخوا اور علی امین گنڈا پور کے مابین بعض ایشوز پہ تلخی بھی ہوئی. کہ ایسی صورتحال بھی پیدا ہوئی؟ اچھا، کچھ نوک جھونک تو ہوئی تھی، لیکن مجھے اتنی تفصیل کا اندازہ نہیں ہوا. کچھ فاصلہ بھی تھا، کچھ گفتگو کا انداز بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ساتھیوں کا کہ وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ایک تناؤ کی سی کیفیت تو تھوڑی سی محسوس ہوئی تھی. میرا خیال ہے پولیٹیکل لوگوں میں 19-20 ہو جاتا ہے. لیکن کہا تو یہ جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اس موقع کے اوپر اٹھ کے میٹنگ سے باہر بھی گئے اور پھر واپس آئے دوبارہ اس کے بعد. نہیں، وہ 3-4 گھنٹے کی میٹنگ تھی، اس میں سے کئی لوگ باہر گئے، واش روم سے ہو کر آئے. مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے تھے. میرا تو خیال ہے واش روم گئے ہوں گے.